بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تجوید کے قواعد کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حمزہ وصلی پڑھیں گے۔ حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصلی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی پر کون سی اعراب یعنی زبر، زیر یا پیش پڑھی جائے گی؟ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات حمزہ وصلی سے شروع ہوتی ہیں، یعنی وہ حمزہ جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، زبر زیر پیش کے سوا ہوتا ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ اس کے پڑھنے کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں، اس کے مختلف قواعد ہیں۔ حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں؟ اور جب دو حمزہ قطعی ایک ساتھ ہوں تو انہیں کیسے پڑھا جائے گا؟ اس کے پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ اور اگر دونوں حمزہ قطعی اور وصلی ایک ساتھ ہوں تو دوسرے حمزہ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں حمزہ الف سے بدل جاتا ہے؟ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔ حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو ابتدائے کلام میں پڑھا جائے لیکن وصل کلام میں حذف ہو جائے، یعنی وہ حمزہ کہ جس سے ابتدا کی جائے تو اس حمزہ کو پڑھا جائے، اگر ابتدا نہ کی جائے اسے ملا کر پڑھا جائے تو وہ حمزہ نہ پڑھا جائے، اس حمزہ کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، عالمین میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، رب العالمین ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر ہم عالمین سے ابتدا کریں تو ہم پڑھیں گے العالمین۔ اسی طرح اگلی آیت کو اس سے ملا کر پڑھیں تو پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن اور الرحیم میں حمزہ وصلی ہے، اگر الرحمن سے پڑھیں گے تو حمزہ پر زبر پڑھی جائے گی، الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اگر الرحیم سے کلام کی ابتدا کی جائے گی تو اس حمزہ پر زبر پڑھیں گے، الرحیم پڑھیں گے، لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں رحمان اور رحیم دونوں کا حمزہ حذف ہو جاتا ہے۔ حمزہ وصلی کو پڑھنے کے مختلف قواعد ہیں۔ پہلا قاعدہ، لام تعریف کے حمزہ پر زبر پڑھیں گے۔ لام تعریف اسے کہتے ہیں جو ناموں کے شروع میں آتا ہے، جیسے الرحمن الرحیم یا السماء منفطر بہ۔ تو الرحمن، الرحیم اور السماء کے حمزہ پر زبر پڑھیں گے۔ اللہ الذی میں اللہ کے حمزہ پر بھی زبر پڑھیں گے، یہ حمزہ وصلی ہے، زبر اس لیے پڑھیں گے کہ یہ لام تعریف ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ زبر سے آیا ہے۔ جس مصدر کا پہلا حرف حمزہ وصلی ہوگا اس حمزہ پر زیر پڑھا جائے گا، جیسے استکبارن میں حمزہ وصلی ہے، اس حمزہ پر زیر پڑھیں گے استکبارن۔ فعل کے تیسرے حرف کا پیش اصلی ہو تو حمزہ پر پیش پڑھا جائے گا، جیسے اقتلوا میں تیسرا حرف تا ہے جس پر پیش ہے اور یہ پیش اصلی ہے، تو اس حمزہ وصلی پر پیش پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے اقتلوا۔ اسی طرح سورہ قاف میں آیا ہے ادخلوہا، اس میں بھی تیسرا حرف خا ہے جس پر پیش ہے، تو اس کے حمزہ وصلی پر پیش پڑھیں گے ادخلوہا۔
جیسا کہ سورہ اعراف میں یہ پیش کے ساتھ آیا ہے ادخلوا الجنہ، فعل امر کا صیغہ ہو تو حمزہ وصل پر زیر پڑیں گے، جیسے ارجعی، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 81 میں یہ زیر کے ساتھ موجود ہے ارجعو۔ ارجعی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ارجعو جمع مذکر کا صیغہ ہے، بس یہی فرق ہے، اصل میں یہ لفظ ارجعی ہے، ارجعو ہے، ارجع سے ہے یہ، تو یہاں پڑھیں گے ارجعی۔ اسی طرح سورہ یاسین میں پڑھیں گے اتبعو، یہ اصل میں لفظ اتبع واحد ہے، اس کا اتبعو جمع ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں یہ زیر کے ساتھ موجود ہے اتبع۔ قرآن پاک میں الذی، الذین، اللتی کئی مقامات پر آئے ہیں، اس میں حمزہ وصل پر ہمیشہ زبر کو پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ لفظ اصل میں الذی اور الذین اللتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں یہ زبر کے ساتھ موجود ہے الذین آتیناہم الکتاب۔ سورہ فجر میں یہ لفظ اللتی آیا ہے، یہ اسماء موصولہ ہیں، مذکر کے صیغے ہیں، الذی، اللذانی، اللذین، الذین، مؤنث کے صیغے ہیں اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللائی۔ تو ان تمام اسماء موصولہ میں حمزہ وصلی پر زبر پڑھیں گے۔ حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں؟ حمزہ قطعی وہ ہے جو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جائے، یعنی وہ حمزہ جو ہمیشہ ہر حال میں موجود رہے، چاہے ملا کر پڑھیں چاہے وقف کریں، دونوں حالتوں میں وہ حمزہ پڑھا جائے، اسے حمزہ قطعی کہتے ہیں۔ از میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے۔ ابراہیم کا حمزہ قطعی ہے، اسماعیل کا حمزہ قطعی ہے، انک کا حمزہ قطعی ہے، انت کا حمزہ قطعی ہے۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں ابراہیم کا حمزہ قطعی ہے، تیسری آیت مبارکہ میں اسماعیل اور ادریس دونوں کا حمزہ قطعی ہے، چوتھی آیت مبارکہ میں ایوب کا حمزہ قطعی ہے، اذ کا حمزہ قطعی ہے، انی کا حمزہ قطعی ہے، انت کا حمزہ قطعی ہے، اور ارحم کا حمزہ قطعی ہے۔ یہ تمام حمزہ قطعی کی مثالیں ہیں، یہ حمزہ قطعی ہیں، وقف ہو چاہے وصل ہو، ان کا حمزہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ حمزہ قطعی کے قواعد میں سے اہم قاعدہ یہ ہے، جب دو حمزہ قطعی ایک ساتھ ہوں تو دونوں کو خوب صاف صاف ظاہر پڑھا جائے گا۔ انذرتہم میں دونوں حمزہ قطعی ہیں اور دونوں کو الگ الگ صاف ظاہر پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں اِلٰہٌ میں دونوں حمزہ قطعی ہیں، دونوں حمزہ کو صاف ظاہر پڑھا جائے گا، اِلٰہٌ۔ اسی طرح تیسری آیت مبارکہ میں ارباب میں دونوں حمزہ قطعی ہیں اور یہ دونوں حمزہ خوب ظاہر اور صاف صاف پڑھے جائیں گے۔ اس طرح دیگر مقامات میں بھی دو حمزہ قطعی ایک ساتھ آئے ہیں، جہاں یہ دونوں حمزہ قطعی ساتھ ہیں وہاں دونوں کو خوب صاف اور ظاہر پڑھا جائے گا۔ لیکن ایک آیت مبارکہ سورہ حامیم سجدہ کی، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، سورہ حامیم سجدہ میں جو دونوں حمزہ قطعی ایک ساتھ آئے ہیں ان میں سے ایک حمزہ میں تسہیل ہوگی، یعنی حمزہ اور الف کی درمیانی کیفیت ہوگی، نہ خالص الف پڑھا جائے گا اور نہ ہی خالص حمزہ پڑھا جائے گا، اس میں تسہیل کی جائے گی، یعنی اس طرح پڑھا جائے گا نہ دونوں حمزہ معلوم ہوں اور نہ ہی الف۔
سورہ حامیم سجدہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں لفظ ہے اعجمی، یہاں دونوں حمزہ قطعی ہے، لیکن دونوں خوب صاف اور ظاہر نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ تسہیل ہوگی۔ دوسرا حمزہ الف اور حمزہ کے درمیان پڑھا جائے گا، یعنی نہ الف کی آواز آئے نہ حمزہ کی آواز۔ اس کو پڑھیں گے اعجمی و، اس کو اعجمی نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے اعجمی۔ حمزہ کے قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ یہ بھی ہے کہ دو حمزہ ایک ساتھ ہوں، پہلا حمزہ استفہام ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہو۔ مفتوح کے معنی ہے اس پر زبر ہو لیکن حمزہ وصلی ہو، تو دوسرے حمزہ وصلی کو الف سے بدل دیں گے۔ قرآن پاک میں صرف 3 الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں حمزہ وصلی الف سے بدل دیا جائے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 51 اور 91 میں یہ لفظ آیا ہے الآن، یہ اصل میں الآن تھا، اس میں 2 حمزہ ہیں، دوسرا حمزہ وصلی ہے، اس پر زبر تھی تو اسے الف سے بدل دیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں اور سورہ نمل کی بھی آیت نمبر 59 میں۔ وہ لفظ ہے اللہ، اصل میں یہ لفظ تھا اللہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں قل اللہ، سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں اللہ، اس میں دوسرا حمزہ الف سے بدل دیا گیا ہے۔ تیسرا لفظ ہے جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں الذکرین، یہ اصل میں تھا الذکرین، دوسرا حمزہ الف سے بدل دیا گیا۔ اسی طرح 144 نمبر آیت میں بھی ہے یہ الذکرین۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔